کھڑا ہونے کے لیے جدوجہد شروع کر دی. یا یہ بھی اخوت کی کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے کہ دنیا میں ایک ایسا ہم نے ماڈل پیش کیا جو بہت سی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے, بہت سی اس کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں یا بہت سے اس کے اوپر آرٹیکلز آتے ہیں. سب سے بڑا اخوت کا جو اچیومنٹ وہ یہ ہے کہ ہم نے معاشرے میں ایک ایسا پیغام دیا ہے جو اس سے پہلے مفقود تھا, اور وہ پیغام یہ ہے کہ جو شخص غربت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا ہوا ہے اس کو یہ پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ غربت کے خلاف اس جنگ میں میں اکیلا نہیں. اس کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ کچھ لوگ بغیر لالچ کے, بغیر مالی منفعت کے, بغیر ذاتی مفاد کے, بغیر سیاست کے میرے ساتھ شریک ہیں, میرے دوست ہیں, اور مجھے وہ زندگی میں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں, جو غربت ہے وہ صرف مالی وسائل سے محرومی کا نام نہیں ہے. غربت کی اور بھی بہت سی ڈائمینشنز ہیں. اشفاق احمد ایک بہت بڑے دانشور تھے, آپ نے یقیناً ان کی باتیں سنی ہوگی. وہ کہا کرتے تھے کہ غربت دراصل اکیلے رہ جانے کا نام ہے. جب معاشرے میں آپ کو یہ احساس ہو کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, یا کوئی ایسا کندھا نہیں ہے جس کے اوپر سر رکھ کر آپ تو آنسو بہا سکیں, تو وہ غربت ہے. تو آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں یہ تنہائی کا احساس اتنی شدت سے پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ اس کشمکش میں, اس اضطراب کا شکار ہیں کہ کوئی ایسا کندھا ہمیں کیا مل سکے گا جہاں پر ہم سر رکھ کر اپنے آنسو بہا سکیں. تو اخوت نے جو سب سے بڑا ایک پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ غربت کے خلاف اس جنگ میں لوگ اکیلے نہیں ہیں, بلکہ مواخات کے اسی جذبہ کے تحت کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو اپنے ساتھ سمجھتے ہیں اور ان کے دامن میں خوشیوں کے پھول بکھیرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں یہ جذبہ موجود ہو اس معاشرے کو آپ ناکام معاشرہ نہیں کہہ سکتے, اور جس معاشرے میں یہ احساس ہو کہ غریب آدمی سمجھے کہ میں اکیلا ہوں, کوئی ساتھی نہیں, کوئی دوست نہیں, تو وہ معاشرہ ناکام معاشرہ ہے. تو سب سے پہلا جو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے اس احساس کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگ اکیلے نہیں ہیں, بلکہ ان کے ساتھ تعاون اور اشتراک کا جذبہ لے کر کچھ اور لوگ بھی کریں. دوسری چیز وہ ایک انتہائی مثبت چیز ہے کہ ہم نے 70,000 لوگوں کو جو 1 ارب روپے کی قریب رقم پیش کی. آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ اس رقم کی واپسی کی شرح 99.8%. یعنی غریب آدمی نے ثابت کیا ہے کہ وہ اعتماد میں, ایمانداری میں کسی سے پیچھے نہیں. اس معاشرے کے اوپر ہم بے ایمانی کے, لوٹ مار کے, استحصال کے کتنے ہی الزامات ہر روز دیتے ہیں. لوگوں نے ہم سے ہماری امید بھی چھین لی. ایسی ایسی کہانیاں ٹی وی پر آتی ہیں, ایسی ایسی کہانیاں میڈیا کے ذریعے سننے کو ملتی ہیں کہ جس میں یہ باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ زوال کی پستیوں تک پہنچ چکا ہے, اور یہاں پر ہر شخص لوٹ مار میں ملوث ہے. لیکن اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ان 70,000 افراد نے اس چھوٹی سی رقم سے نہ صرف کاروبار کیا, اپنے بال بچوں کا پیٹ پالا, ایک روشن مستقبل کی طرف سفر شروع کیا, بلکہ اپنے آپ کو کریڈٹ وردی اور ٹرسٹ وردی اور بینک وردی ثابت کر کے اس داغ کو مٹانے کی کوشش بھی کی کہ پاکستان کے سارے افراد بے ایمان ہیں, لوٹ مار میں ملوث ہیں. تو یہ ایک جو مثبت چیز ہمارے سامنے آتی, یہ ایک ہمیں بہتر مستقبل کی طرف چلنے کا حوصلہ دیتی. لیکن یہ تینوں چیزیں جو میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ احساس بیدار کرنا اور معاشرے کی ایک مثبت تصویر سامنے لانا, اس سے بھی بڑی چیز پچھلے 1 سال میں ہمارے سامنے آئی اخوت کے توسط سے. اس پر میں آپ کی توجہ ضرور دلانا چاہوں گا. آج سے تقریباً 1 سال پہلے ایک شخص ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے اخوت کے توسط سے 10,000 روپے کا قرضہ لے کر
ایک ریڑھی خریدی تھی، 6,000 کی ریڑھی خریدی، 4,000 کا پھل خریدا، اور شام کو میں نے 400 روپے کمانا شروع کر دیا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ میرے بچے بھوک سے بلکتے تھے، انہیں پوری روٹی نہیں ملتی تھی، ان کے سر پر چھت نہیں تھی، میری بیوی بیمار تھی، اس کو دوا نہیں ملتی تھی، اور میں خودکشی کا راستہ ڈھونڈتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ میں جرم میں پناہ لے لوں، میں منشیات میں پناہ لے لوں، لیکن اچانک مجھے اس ادارے کا علم ہوا اور میں نے 10,000 روپے کا قرضہ لیا، اور پھر مجھے زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کا موقع مل سکا۔ تو اس کا کہنا یہ تھا کہ مجھے آپ نے گناہ کی اور ناکامی کی زندگی میں گرنے سے بچایا، اب میں 400 روپیہ روز کماتا ہوں، میرے بچے کھانا بھی کھاتے ہیں اور میری بیوی کو دوا بھی مل چکی ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کروں۔ یعنی اس شخص کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں صرف لینے والا نہیں ہوں، میں دینے والا بھی بن سکتا ہوں۔ میں نے صرف اس ادارے کے توسط سے اپنی زندگی کو بہتر نہیں کرنا، بلکہ میری زندگی جب بہتر ہوگی تو میں اس جذبے کو واپس بھی لوٹانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے میں اخوت کے لیے کیا کروں۔ ہم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے کہا کہ آپ بھی اخوت کے ڈونر بن سکتے ہیں۔ تو وہ ہنس دیا، اس نے کہا جی ڈونر تو وہ ہوتا ہے جو لاکھوں روپے دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں تصور ڈونیشنز کا یہ تھا کہ آپ لاکھوں روپے کے عطیات دیتے ہیں تو پھر آپ ڈونرز بنتے ہیں۔ تو ہم نے اسے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تم اگر 400 روپے کماتے اور اس میں سے 2, 3 یا 5 روپے بھی اللہ کی راہ میں دے دو تو تم بھی ڈونر بن سکتے ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 درہم ہیں اور ان میں سے وہ 1 درہم اللہ کے راستے میں دے دے تو وہ درہم جو اس نے اللہ کے راستے میں دیا لاکھوں درہموں سے افضل ہے۔ تو تمہاری توفیق، تمہاری استطاعت، تمہارے اپنے مال کے مطابقت سے تم ڈونر بن سکتے ہو، 1 روپیہ دے کر بھی، 2 روپیہ دے کر۔ تو اس نے جو جواب دیا اس نے ہمیں حیرت میں مبتلا کیا۔ اس نے کہا جی کہ یہ کیا بات کرتے ہیں، میں تو 10-15 روپے ہر روز شام کو بانٹنے کے بعد گھر جاتا ہوں۔ تو وہاں سے ہمیں علم ہوا کہ ہمارے معاشرے میں یہ جتنے لوگ ہیں جن کے اوپر ہم غربت اور افلاس کی مہر ثبت کرتے ہیں، یہ دینے والے بھی۔ ہم نے اسے کہا کہ تم جس شخص کو پیسے دے کے جاتے ہو وہ اگلے روز پھر تمہارے پاس پیسے لینے کے لیے آتا ہے، تو تم تو اپنی اس دینے کے عمل سے بھیک کو فروغ دے رہے، تو کیوں نہیں تم یہ سوچتے کہ تم اپنی اس رقم کو